السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب سر پروفیسر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کی نشست تسلسل ہے اس پہلی نشست کا جس کا عنوان تھا بر صغیر کے علماء حضرات اور ان کا کردار، اور اس وقت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت اور حالت کیا تھی. تو اس کے اوپر بھرپور آج بحث ہوگی، اور آج کی اس کی دوسری نشست ہے. تو علامہ صاحب کے بارے میں میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. تسی گل کر رہے یعنی میں نے یہ سنا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جی، تو نزا کے ٹائم ان کی حالت جو ہے غیر ہو گئی. اچھا، تو آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہاں جی، یہ کن کی بات؟ اور کچھ درویش. اچھا، درویش کی بات کر رہے ہیں. اچھا، تو ان کے جو قریبی جو وہ تھے عزیز دوست، تو ان میں سے ایک بزرگ جو تھے وہ اس کیفیت کو بھانپ گئے کہ یہ جب خدا پر کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو شیطان اس کا توڑ کرتا ہے. تو جان نہیں ان کی نکل رہی تھی. تو اخیر اس درویش نے کہا تو کیا کہ میں بغیر دلیل سے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. تو پھر ان کی جان نکلی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ عقل اور فلسفہ جو ہے نا، یہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتا. بالکل نہیں کر سکتا. یعنی خدا کے وجود کو، یہی جو علامہ اقبال کی جو کسوٹی جو پیمانہ کہ میں اس لیے خدا کو مانتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بس بات ہی ختم ہو. بالکل بالکل، کیا بات. اگر میرا نبی یہ نہ کہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. حضور نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں آتی. نہ ہمیں جبریل نظر آیا ہے، نہ کوئی وہ ہے. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے نبی حضور نے کہا میرے پر بڑی. بلکہ ان کی جو کتابیں بھی چھپی ہیں حدیث کی احادیث کی چھپی ہیں، وہ ان کے 275 سال کے بعد چھپی ہیں، چھپنی شروع ہوئی ہیں. بالکل. تو آج بھی جو ہے 350 سال کے بعد چھپی ہیں. آج بھی جو ہے نا ہمارا پورے عالم اسلام کا جو ہے نا، وہ جس طرح وہ یعنی وہ اپنے وہ وطن بطور سیاسی پہلو کے، جس میں وہ کہا نا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستقوی. نظارہ ہے درینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو بلا. تو اصل بات جو ہے نا آج پھر جو ہے نا، یعنی اور یہ چیز ثابت ہو رہی ہے ایسا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ جتنے بھی اختلاف اور فرقے اور یہ بنے ہیں، یہ باقاعدہ ان کی سوچی سمجھی اسکیم تھی انگریزوں کی. اور یہ دیکھو نا، یہ بات ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں سر. اور ڈاکٹر صاحب دیکھو ہماری سادگی، یا ہم کیا کہیں اس پر نا، کہ لارنس جو ہے وہ کشمیر میں مسلمانوں کے جلسے میں تلاوت کر رہا ہے، اور ایک جو وہاں کا سیٹھ آدمی جو ہے وہ کہتا وہ یار کتنا اچھا کتنا پیارا مسلمان ہے، اور اپنی بچی کی اس کے نکاح میں دے دیتا ہے اس بنیاد پر. لاہور جا کے پتہ لگتا ہو یہ تو لارنس ہے. بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی لڑکی. سر ہمارے کے پی کے میں 33 سال تک امامت کر کے گئے ہیں نن مسلم. لہذا پھر دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ ہے کہ یہ ہم بڑے خوش نصیب، جو اقبال کہتا ہے نا کہ تم خوش نصیب ہو کہ میرے دور میں پیدا ہوا. خاوراں کہتا پورا ایشیا خاوراں از شعلہ من روشن است
کہتا ہے میرے فکر سے جناب نا یہ روشن اے خنک مردے کے در اثر منس، خنک مردے کہتے ہو تم بڑے نصیب والے ہو کہ میرے دور میں، اے خنک مردے کے در اثر منس اشتب و تابم نصیب خود بگیر بعد ازاں نہ آئے تو من مرد فقیر. تو کہتا ہو میرے اس کلام سے، اس شاعری کی جو چمک دمک ہے وہ اس سے حاصل کر لو، ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی ایسا درویش تمہیں نہ ملے. وہ تو خوش نصیب تھے ہی تھے، وہ جو زمانے میں لوگ تھے، ہم بھی خوش نصیب ہیں. اب وہ زمانہ تو گزرے بھی 86 سال ہو گئے ہیں، مگر آج آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایک بلیسنگ ہے، نعمت ہے اللہ کی کہ آپ ان کو آپ نے پڑھا سمجھا اور آج ہم تک وہ آپ نچھاور کر رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ میرا جو غور کرتا ہوں جس بات پر نا کہ یہاں پر 70 سال سے ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی سے کر کے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا مغرب کا، یورپ کا، ملوکیت کا اور یہ ملٹی نیشنل ادارے اور یہ سارے کنسورشیم وغیرہ یہ بڑے کلیئر ہیں کہ دنیا میں اگر کسی جگہ بھی اسلام عملی شکل میں آ گیا تو جیسا کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس ڈر سے انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم سارا پاکستان کو دیکھ لیں نا، دوسری بار چڑھائی کر دی انہوں نے پاکستان میں، دیکھنے جیسے ہی بنا ہے، جو شخص جس نے وزرا اسلام کا قرآن کا نام لیا ہے اس کو فارغ کر دیا کہ آپ کتنے ہمارے وزراء جو ہیں اس کی بھینٹ ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، بھینٹ چڑھے ہیں. اور جو بھیا بھی دیکھو پچھلے دور میں مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے آپ سے کہ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی حکمران طبقے کی، تو وہ ہمارا جو وزیر داخلہ تھا تو اس کے ذمہ تھا کہ بھئی تم نے آج تلاوت کرنی ہے، تو اس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھی اور 3 دفعہ ان سے خطا ہوئی. جی ہاں جی ہاں. تو یہ ہمارا یہ وابستگی ہے اسلام اور قرآن سے. اللہ، اور کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور قلعے کی یہ حالت ہے تو باقی عوام کی حالت کیا ہوگی اور بندوں کی حالت کیا ہوگی. اصل بات یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اقبال نے لا الہ کو جو ہے نا انہوں نے اس سادہ لفظ میں بیان کیا نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس دن قوم بحیثیت مجموعی یا یہ چنگاریاں جو ہیں یہ لا الہ کے نور سے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا دارم اندر سینہ نور لا الہ، صحیح، در سرور من، در شراب من سرور لا الہ. شراب کہتے ہیں وہ قرآن کو کہ یہ طاقت ہے، جوش ہے. در شراب من سرور لا الہ، فکر من گردو مسیر از فیض کہ اس لا الہ کی بدولت میرا فکر جو ہے نا کائنات کو عبور کر کے. کیا بات ہے. تو سر یہ پھر ہم ہی نے پھیلانا نا، اوپر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے، دیکھو نا فرشتے تو نہیں آئیں گے نا. اب آپ اور میں یہ مجاہدہ کر رہے ہیں نا، اور جو یہ سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے اس چیز کو آگے پھیلائیں. یہ سمجھے مجاہد ہے، یہ جہاد ہے، یہ اس چیز کو آگے لے کے چلے اور اس پہ عمل کریں. اور اتنی بڑی بات ڈاکٹر صاحب، اتنی اعتماد سے فکر من گردو مسیر از فیض اوست، بالکل جوئے ساحل ناز پذیر از فیض اوست، کہ میرا کلام ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں. صرف ہم ایک جنریشن تیار کرتے ہیں نا سر فکر اقبال کے ساتھ، اس سے ہم راستہ کر دیں اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، تو یقین کریں کہ اگلے 5-10 سال میں پاکستان کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھو اس کا انداز بھی دیکھو کتنا پیارا، کتنا میٹھا اور کتنا ہے. کہتا ہے پس بگیر از بادہ من یک دو جام. او نوجوانوں میرے قوم کے، اوے تھوڑا سا گلاس نہیں پینا تو 1-2 گھونٹ ہی چکھ لو. اگر 16,000 شعر نہیں یا میری کتابیں پوری تو کم از کم نہ 10-12 نظمیں ہی پڑھ لو، یہی یاد کر لو جو ان کی 13 نظمیں ہیں بڑی، وہی یاد کر لو، لمبی نظمیں ہیں. بس بگیر از بادہ من یک دو جام تا درخشی، کہتا اس طرح چمک جاؤ گے جس طرح نیام سے ننگی تلوار. بس بگیر از بادہ تا درخشی تیگے مثل بے نیام. جی جی. تو یہ مزے کی بات ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ دیکھو ان کی جو 13 نظمیں ہیں صرف وہی 9,000 اشعار میں سے وہی، جس طرح وہ اپنی والدہ ماجدہ کی دعا کرتے ہیں، یا شکوہ ہے جو جواب شکوہ ہے، یا پیام مشرق ہے، یا خضر راہ ہے،
یہ ہے یہی وہ نظمیں ہیں نا. ہے ابلیس کی مدد سے شورا ہے, بالکل. اس کے بعد طلوع اسلام ہے, بالکل. ساکی نامہ ہے, مسجد قرطبہ ہے, بالکل. شمع پروانہ ہے, شمع اور شاعر ہے. شمع اور شاعر. خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب میں ایز طالب علم کے حوالے سے بات کرتا ہوں, میرا دعویٰ ہے کہ جو بھی پڑھے گا نا بیمارہ صحت مند ہو جائے گا اقبال. بالکل, بلکہ مسلمان ہو جائے گا, پکا مسلمان ہو جائے گا. اور میں کھلے عام میں اپنے سارے یعنی پورے پاکستان میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شعوری طور پر مسلمان وہی اقبال پڑھ کے ہوں. پہلے مسلمانوں گھر پہلے جیسے کوئی ہم سب کا یہی حال ہے. قرآن کی فکر تو ہم نے لی نہیں ہے. تو میری ایسا یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم شعوری طور پر مسلمان نہیں ہے. اگر نام بس مسلمان کا گھر پیدا ہو گیا تو اس لیے ڈاکٹر صاحب اقبال کا یہی کبھی جملہ ہم اپنی روح اس کی بنا لیں کہ اقبال کہتا ہے کہ قرآن کا مجموعی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ذہن انسانی کہ کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہیں اور ان روابط کا برتر اعلیٰ شعور قرآن پیدا کرتا ہے. سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سارے مسئلے بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پورا دین اسلام ایک جملے میں آ گیا. کیا بات, اس کو سمجھنے کی دیر ہے. اس کو سمجھنے اور جیسا جناب نا وہ یہ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ قرآن ایک قسم کا ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D ہے. غور و فکر کرو. اور اس کو تو ہم نے جناب غلاف چڑھا کے بڑے بہترین کپڑے میں, مہنگے ترین کپڑے میں لپیٹ کے سب سے اوپر رکھتے ہیں, اونچا رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ نہ پہنچ جائے, کسی کھول کے پڑھ نہ لیں کہیں. یہ بھی چلو ایک اچھی بات ہے, پہلو ہے, پازیٹو پہلو ہے کہ ہمارے ہاں ادب ہے. ابھی ادب ہے, لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہے. ہاں یہ بڑا اچھا پہلو ہے. چلو رٹائی کر رہے ہیں پر چلو کچھ نہ کچھ ہے کہ اگر نام لینے والے تو ہیں. اب یہ دیکھو نا رمضان شریف میں کہ کروڑوں ہم سنتے ہیں قرآن کو, لاکھوں پڑھاتے ہیں, سناتے ہیں. نہ سنانے والوں کو پتا ہم کیا سنا رہے ہیں اور نہ سننے والوں کو پتا ہم کیا سن رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ آپ کو ایک سونے کی کتاب دے دی جائے اور سونے کے قلم سے, سونے کے ورق سے, سونے کے سیاہی سے لکھی جائے اور وہ جاپانی لینگویج میں ہو, اور مجھ جیسے پاکستانی اور آپ جیسے مطلب جو جاپانی لینگویج نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, اور ہمارے ہاتھ میں اگر وہ کتاب دے دی جائے چاہے وہ سونے کی کیوں نہ, تو کیا ہم فائدہ اٹھا سکیں گے اس سے؟ اور یہی عالم ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب دیکھو کہ یہ خطاطی کے حوالے سے ایسے انہوں نے وہ کہ وہ جی یہ قرآن جو ہے نا یہ وہ دیکھو اب جو انہوں نے وہ ایک مصور نے ایک وہ بنایا, اب وہ پڑھا بھی نہیں جاتا اس نے کیا لکھا ہے. اور اگر ہے بھی کبھی چاول کے دانے پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی پوری سورت لکھ دی ہے, سورہ یاسین لکھ دی ہے. کبھی کہتے ہیں جی وہ ہم نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے. کبھی کہتے ہیں آلو کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں وہ کھیت کے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اور کبھی کہتے ہیں وہ بکری کی پیٹھ پہ جی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. کبھی اونٹ کو لے آتے ہیں, کبھی بھینس کو لے آتے ہیں, کبھی گھاس کو گائے کو لے آتے ہیں. خود آگے بندو یار اگر لکھا ہے 100 بار لکھا ہے, مجھے دیکھو تمہاری اور میری زندگی میں کیا فرق آیا ہے. جب تک جو یہ نام جس نام سے اتنی محبت کرتے ہو, جب تک ان کے دیے ہوئے احکام پہ عمل نہیں کریں گے, ہماری روح میں اور رگ اور نس میں یہ چیز نہیں بسے گی. اللہ سے محبت, اللہ کے نبی, پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور اس کا زندگی میں اطلاق نہیں کریں گے, اظہار نہیں کریں گے, نظر نہیں آئے گا. شکلوں ہم نے بنائی ہو ہندو نصارہ کی طرح, یہود نصارہ کی طرح بنائی ہو, لباس ہم ان جیسا پہنے, آتے ہم ان جیسی رکھیں, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جناب فاسٹ فوڈ اور جو وہ اپنائیں, اور اس کے بعد کہیں کہ جی اللہ ایک ہے, اللہ ہماری باتیں سنتا کیوں نہیں ہے, اللہ ہماری مشکلات ختم نہیں. تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا تھا. خدا تو کہتا ہے نا رو کے دعائیں کرتے ہیں. اور سر 30 لاکھ بندہ حج کرتا ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ حاجی جاتے ہیں, اور پاکستان میں سب سے زیادہ حاجی ہیں, سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا پاکستانی ملک ہے. اور جب انصاف کی بات آتی ہے, عدالتیں اگر 139 ملک ہیں ریکارڈ پہ لیا گیا ہے, تو ہمارا 130واں نمبر ہے. ہر دوسری تیسری دکان حاجی اور جناب مدنی اور مکی ہوتی ہے. ہر جنرل سٹور, ہر تیسری چوتھی دکان جو ہے مدنی اور مکی ہوتی ہے. مگر وہ فراڈ دیکھیں اور ناپ تول دیکھیں تو اس پہ فرق ہے, ملاوٹ ہے تو اس پہ فرق ہے, لین دین ہے اس پہ فرق ہے. اور چیز جس چیز کی ابھی قرآن قاعدہ, ابھی جیسی حکومت نے لازم کیا کہ بچوں کو قرآن ایک نادرہ کا ہوگا, پیریڈ ہوگا, تو سارے سپارے جو 25 روپے کے سپارہ 100 روپے کا ہو گیا.
سارے سپارے مہنگے ہو گئے ہیں، ساری قرآنی ایسی ساری قرآنی کتب ہے ساری مہنگی کر دی گئی ہیں کہ یہ تو ہمارا عالم ہے، یہ تو ہماری عادت ہے. اور جو چیز ذرا سا لگتا ہے کہ یہ ریٹ بڑھنے والا ہے، حکومت بڑھا دے کچھ کرنے والی، تو ہم ذکر اندوزی کر لیتے ہیں. اور نقلی ذخیرہ، اب دیکھیں چینی کبھی آٹا غائب کر دیتے ہیں، کبھی چینی غائب کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ 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 رحم نہیں کرتا. نہیں، اسی رشوت، اسی ناجائز وہ فائدہ جو لینے سے، اور سال کے بعد ہم حج بھی کرتے ہیں، جی عمرہ کرتے ہیں، سال دو عمرے کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ چارٹرڈ کرتے ہیں جو پورا جہاز بک کر کے جمعے کی نماز مکہ مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں، مکہ یا مدینہ شریف میں جا کے پڑھتے ہیں، اور آگے جناب پھر اللہ ماشاء اللہ سارے کام وہی چیزیں کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو پھر تبدیلی کیسے آئے؟ اللہ تو ایسا نہیں کرتا. نہیں، جب تک اندر سے ہم نہیں چینج ہوں گے تو اللہ بھی اوپر سے نہ پیکٹ بنا کے بھیجنے سے رہا. وہ تو دیکھیں احد میں، دیکھیں آپ نے بدر میں، دیکھیں آپ نے جتنی بھی جذبات ہوئیں، پہلے آپ نے پوری تیاری کی ہے، جتنی بھی اویلیبل ریسورسز تھے، جتنے اس وقت اویلیبل وسائل اور رسائل تھے، اعظم حسن نے پورے کیے، پورے کروائے، پھر دعا مانگی اور پھر اٹیک کیا اور جیتے. دشمنوں کو شکست ہوئی، اویلیبل ریسورسز پورے استعمال کی، پھر آخر میں جا کے دعا کی کہ اللہ اب تیرے ہاتھ میں ہے. اب دیکھو ڈاکٹر صاحب کامیابی دے. وہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک بہترین وہ سلارے وہ تھے ان کی جنگ کے حوالے، تو جب انہوں نے کہا دیکھو یہ درہ نہیں چھوڑنا. میں نے وزٹ کی ہے، زیادہ کی ہے ماشاء اللہ، اللہ نے توفیق دی، میں نے کی ہوئی ہے، اللہ کا میں نے دیکھی، وہ پہاڑی بھی دیکھی، اس پہاڑی چڑھا بھی ہوں میں. جیسے حضور موجود ہے مسلمانوں میں، موجود ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر سے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. کوئی کچھ تیر انداز رکھے تھے انہوں نے 10 کے قریب، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب جنگ جیت گئے، لوگ کافر بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے مال غنیمت لینے کے اس میں انہوں نے ان سے کوتاہی ہو گئی، تو اللہ نے اسی وقت مکافات کیا کہ آپ نے نہیں بات مانی، تو اسی وقت شہید کر دیا. دیکھیں بہت کا پورا میدان بھر گیا تھا بھرا. اب وہ سارا قبرستان ابھی بھی ہے، موجود ہے وہاں پہ. تو یہ سارے پہلو ایسے ہیں کہ اس پر بڑا غور و خوض فکر کرنا چاہیے. اور پھر وہی ہے کہ جو اقبال کہتا ہے کہ اسلام اور قرآن جو ہے نا، یہ عقل استقرائی کا ظہور ہے. بالکل بالکل ایسے. یہ جو علم بالنفس ہے، علم بالحواس ہے، یہ اب اس سے تم جو ہے نا زیادہ کام لو، اور وہ باقی جو پہلو ہیں ان کو اگنور کرو اس پر. اور یہی آج جو قومیں اس پر زیادہ زور دے رہی ہیں، وہ کیا سے کیا کر رہے ہیں. بالکل. اور ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم صرف دعائیں پہ لگے، ہمیں تصویر پہ لگایا ہوا ہے، ایک دفعہ پڑھو گے تو 10 نہیں کیا، 10 دفعہ پڑھو گے تو 100 نہیں کیا، اسی پہ لگے. اور جناب اتنی جمع ہو جائیں گی تو تم قیامت کی تمہیں اتنی ہورے ملیں گی، تو یہ ملے گا تو وہ ملے گا. اور پھر پہلے جب جن کی یہاں پہ حالات نہیں ٹھیک ہوئے تو وہ جڑے اتنے پیڑے مکے بھی پیڑے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھو، مجھے آپ کی یہ حوروں کے حوالے سے وہ اقبال کا وہ اقبال جو ہے نا وہ تصور کہتا ہے. آپ دیکھو ان کا اتنا یقین ہے کہ کہتا ہے کہ میں جنت میں گیا ہوں. مطلب وہ دنیا کی زندگی اور آگے آخرت میں وہ ایک وہ منظر کشی جو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان، مرد مسلمان، اس کا سٹائل جو ہے دنیا میں ہو ہلکا ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم. کیا بات ہے. ہلکا ہے یارا، ہم حالانکہ اپنے یعنی عزیز و اقارب کے لیے ہم نرم کی بجائے ہم وہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ہم شفقت کی بجائے بڑے اکڑتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش. کہتا ہے یہ جب تک زندہ رہے گا فطرت اور کائنات کو مسخر کرے گا. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں. کہ یہ جب آتا ہے شکار پر تو کہتا ہے یہ پتیوں کا، چھوٹی موٹی چیزوں کا، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. کہ یہ جال نہیں پھینکتا کس پر؟ جبرائیل اور اسرافیل پر. اور جب جنت میں تو کہتا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے بھی جا کے مصروف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن. کہتا ہے میں جب جنت میں جاؤں گا تو وہاں بھی پورا ایک نا قرآن مچ گیا، کتنی خوبصورت شخصیت آ گئی ہے، اس سے دوستی کرو. اچھا. کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن،
حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. وہ حوریں آگے کہہ رہی ہیں اقبال تو ہمارے لیے آیا ہے اور ادھر بھی تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب مومن کہہ رہے ہیں مومن سب وہاں بھی اقبال کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم بہت اچھے ہو, بہت خوبصورت, کیا بات ہے, لیکن میں نے ابھی اجے آگے سفر اور کرنا ہے, ابھی اور تحقیق کرنی ہے. آئے ہائے ہائے, وہ بھی آگے مصروف ہو گئے. کیا بات. اور مومن کو بھی یہی کرنا ہے, مومن کا اور یہی ہے, اسے ارتقا کہتے ہیں کہ ارتقا صرف دنیا پہ نہیں ہے, کائنات میں ہے جی. جنات کے بعد کی جو ہے دنیا, جنت میں بھی ہے. ہم جو نا ہر مسئلے میں ثواب بس اسی چکر پڑ گئے, گنتیوں میں پڑ گئے ہیں سر, گنتیوں میں پڑ گئے نا. ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ جس کا عمل ہے اس کی جزا کچھ اور, اس کی جزا. آپ نے بس تو اللہ کی نیکیاں, اللہ کا شکر جو وہ نہیں گنتے, اپنی نیکیاں گنتے ہیں. اللہ میں تینوں ایک دفعہ یاد کیتا ہے, میں 2 دفعہ یاد, میں 3 دفعہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے 100 دفعہ یہ تصویر پڑھی ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. کیا بات ہے. کیا خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, اللہ اکبر, تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. 100 سال پہلے کا یہ جو ہے نا اقبال نے جو ہے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. ہم اللہ سے بھی سوداگری کرتے ہیں, کرتے سوداگری, اور کیا کرتے ہیں. کیا لمبی دیہات 5 نمازاں پڑھیاں نے, 3 پڑھیاں نے, 2 پڑھیاں نے, بعد جماعت نہیں پڑھی ہے, کار نہیں پڑھی ہے, مکے نہیں پڑھی ہے, مدینہ شریف گئے اتنے نہیں پڑھیاں نے, پھر اسے 40 دن رہے ہیں, اسے 40 دن کی 5 نمازاں ڈیلی جیسی با جماعت پڑھیاں نے بس, اور سامنے جی بخشا کے آگے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ جی وہ سارے گناہ دھل گئے ہیں. اللہ اکبر. سوداگری نہیں جی, آپ کہہ رہے سوداگری نہیں, سوداگری نہیں, یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ. کیا بات. وہ تو اتنا خدا تو اتنا غفور الرحیم ہے, اور اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیث بھی ہے جس پر اقبال نے شعر جو ہے نا تضمین کیا ہے کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ وہ جزا سزا کے حوالے سے کہ ایک بندے کو وہ جب وہ پیش کیا جا رہا تھا تو اللہ ان کو کہے گا کہ اس کو میرے سامنے پیش نہ کرو, اس کو ویسے ہی, کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب یہ شرما رہا ہے کہ میں اللہ کو کیا کہوں گا نا. تو اللہ آگے سے کہے گا مجھے بھی اس سے شرم آ رہی ہے, ابھی بھی اس کو احساس ہے کہ بس یہ جنتی ہے. کیا یہ ہے تو اللہ بہانے ڈھونڈے گا جنت بھیجنے کے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرمندہ کیسے کرے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گا کہ وہ شرمندہ ہو, نعوذ باللہ ہے, وہ چاہے گا کہ اللہ بدر نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھی ہوں کہ ان کے بندے جا رہے ہیں دوزخ میں, تو اللہ تو بہانے ڈھونڈے گا. اچھا مزے کی بات ہے, دیکھو اقبال کا تصور ہے دوزخ بھی میں بڑا مزہ آیا جب میں نے پڑھا نا. اچھا ارشاد. تو اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ دوزخ جو ہے نا یہ دراصل ہسپتال ہے, شفا خانہ ہے. اچھا. اور جیسے جس طرح ہم شفا خانے جاتے ہیں, ہسپتال ڈرپیں ٹیکے شیکے لگتے ہیں, تو پھر آدمی صحت مند ہو تو اس کو وہاں سے اب تو ٹکور شکور ہوگی, ٹکور شکور کر کے تو آگے بھیج دے. اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ یہ دوزخ بھی دائمی نہیں ہے. بالکل. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں وہاں بھی بس وہ کچھ تھوڑی کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ٹکور شکور کر کے نا فلانے گناہ دی ٹکور ہے, فلانے گناہ دی ٹکور تے جاتا نے معاف کیتا. کیا بات. یہ خدا کو اتنا گرز مارتے نے, کہتے ہیں وہ اتنی زمینیں تھلے چلا جائے, اتنے کلومیٹر تھلے چلا جائے گا. اب دیکھو نا, یعنی خود جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بڑا وہ اس شعور پر خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن ہے کہ وہ اس حوالے سے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہر بندے کا ذرے کا حساب ہوتی ہے, اس کی نیکی اور اس کا خیر اور شر جو ہے نا وہ. لیکن یہ ہمیں قبر میں ڈالتے ہی بغیر حساب کا ہی مارنا شروع کر دیں. ابھی حساب ہونا ہے, ابھی قیامت آئے گی اس کے بعد کی حساب ہونا ہے. اور اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ جب یہ وہ قیامت ہے اس کے بعد اٹھایا جائے, کیونکہ ابھی اٹھاؤں گا 1 گھنٹہ, کوئی 2 گھنٹے, کچھ گھنٹے میں سویا تھا, پتہ لگا پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد. آج کے میں جس طرح ایک کہتے ہیں سسپینڈ ہو گیا, معطل ہو گیا, وہ قبر جو ہے نا 10 ایک معطل کا دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ سورہ وہ اسرافیل سور پھونکے گا, پھر جو ہے نا کیا وہ سارے اٹھیں گے, جاگیں گے, پھر حساب ہوگا, اس کے بعد جا کے حساب ہوگا.
پھر بعد میں فیصلہ آئے گا، نتیجہ آئے گا. لیکن اس سے پہلے ہی مار رہے ہیں، ڈرا کے مار دینے کہ جی اینا نماز ایک نماز ہی پڑھی سی اینا گرس پہ تے اینے سال تسی جناب دوزخ رہو گے، عذاب قبر یہ نعوذ باللہ، عذاب قبر کا ذکر ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے قرآن مجید میں. بس اس زندگی کو انہوں نے اتنا ہمارے لیے مشکل، وہ بندے اتنا ڈرا چھڑتے ہیں، لوگ ڈرن مسجد بھی نہیں جاتے کہ مولوی کو فتوی ہی نہ دے دے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب آپ کو وقت آ رہا ہے، اگرچہ وہ جو قدرتی ارتقاء ہے اس کا ٹائم بڑا ہے مسلمانوں کو. اللہ کے دیکھو ہمارے یہاں زندگی ہے نا 50 سال 40 سال 60 سال بہت بڑی زندگی تھی. اللہ کے یہاں تو یہ سیکنڈ کے برابر ہے نا، یہ 60 سال بھی 60 سیکنڈ کے برابر ہے، تو اس کو تو کوئی جلدی نہیں ہے. انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور امید ہوں. درویشی میں جا وہ کرتے ہیں، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب ملا کو ملا حکم پیش. کہتا کہ جب میں اس جگہ موجود تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو یہ ملا ہے، یہ جو عالم دین ہے، اس کو بھی جنت بھیج دو. تو عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، کیونکہ میں اللہ میں نے کہا اللہ میاں مجھے میری گستاخی معاف، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. چپ نہیں رہ سکیا میں بھی اتنے عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گی اسے حور و شراب و لب کشت. یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ یہ جناب نا یہ جنت کی نا، کیوں کہ اس نے دنیا میں قوموں کو لڑایا ہے، تفرقے ڈالے ہیں، فساد بنائے ہیں، فساد پیدا کیے ہیں. آیا ہے بد آموزی قوموں ملل کام، اس کا بد آموزی کہتا ہے کہ اللہ میاں اس نے قوموں کے بیڑا غرق کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بال جبریل میں ہے بد آموزی قوموں ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت. اللہ میاں وہاں جنت میں تو یہ عبادت کا ہے، تو وہاں یہ کام مناظرے کرے گا، تو یہ کوالیفائی نہیں کرتا. کس سے لڑائی کرے گا، کس کے مناظرے کرے گا کہ اس نے ہمیشہ یہ کالا کالا رسول اللہ کر کے جو اس نے جو بات جھوٹی بات ہے ان سے منسوخ کر کے حدیث کا نام دے کے نعوذ باللہ انہوں نے فرقے بنائے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ یہ قوم اب جاگ رہی ہے. جی حاضرین ناظرین سامعین، آج کی نشست اختتام کو پہنچی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گزارش ہے، دعا ہے، التماس ہے، ملتمس ہیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں قرآن مجید کے صحیح ترین جو راستہ ہے، قرآن مجید ہی صحیح ترین راستہ ہے، اس کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.